تو اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں 4 شادیوں کی بات نہ کروں. میں آپ کو کہوں ایک ہی رکھو اس زمانے میں نا. اسلام کہتا ہے 1400 سال کے لیے آیا ہوں اور خواتین کے جو مسائل ہیں ان کا حل 4 شادیوں میں ہے. تو وہ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے, اب تو پھر بھی اچھا لگ رہا ہے, پہلے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا, تو وہ مجھے کرنی پڑے گی معذرت کے ساتھ. آپ کو اس سے لوگ کہتے ہیں جب مفتی صاحب جو ہے نا اپنے بہنوئیوں کو اپنے دامادوں کو بولیں بھائی ہمارا بیان ساری دنیا سن رہی ہے, اب میں اس کے گھر جا کے بولوں کہ تو بھی کر لے, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. ساری دنیا ہمارے بیان سن رہی ہے, ہمارے بہنوں ہی سننے کرنا ہے کر لے بھائی. تو یہ بھی ایک اصولی بات ہے, اصولی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح سے منع کیا. لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ, فرمایا اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی, اس سے رشتہ داری کیا ہوگی, ٹوٹے گی. بہن کی محبت سوکن میں چینج. اسی وجہ سے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ سسر اپنے داماد کو کہے کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے, اس سے بیٹی اور باپ کا رشتہ کیا ہوگا, خراب. بیٹی کہے گی میرے باپ نے میرے شوہر کو ورغلایا. اسی طرح بندہ اپنے بہنوئی سے کہے آپ میں سے کوئی آپ دوسری شادی کریں, یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا ہوگا, آپ کے اپنی بہن سے تعلقات کیا ہوں گے, خراب. تو اسلام کوئی ایسی چیز کی آپ کو اجازت نہیں دیتا جو قطع رحمی کا سبب بنے. ہر چیز کو الٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ. ایک صاحب نے کہا مجھے کہ جب اس کی اپنی بیٹیاں ہوں گی, بڑی ہوں گی نا, پھر دیکھتے ہیں کیسے اپنے داماد کی. مجھے 10 سال پہلے کسی نے تانا دیا, پھر دیکھتے ہیں کیسے اپنے داماد کی کرائے گا. میں نے کہا ابھی میری بیٹیاں نہیں ہوئی ہیں, لیکن پہلے سے بتا دوں میں نہیں کراؤں گا. کہنے یہ کیا بات ہے, دوسروں کے لیے حکم کچھ اور. میں نے کہا سب کے لیے ایک ہی حکم ہے, اور وہ مجھ سے پوچھے کیوں. صحیح ہے نا, وہ کیوں پوچھ رہا ہے. کوئی اپنے سسر سے پوچھ کے دوسری شادی کرتے ہیں, انکل ایکچولی میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں, آپ کی کیا رائے. وہ تھپڑ لگائے گا کھینچ کے. کیا یہ ایسے ہے جیسے بکرے, شریعت نے ہمیں حکم دیا نا قربانی میں بکرا ذبح کرو. بکرے کو تھوڑی کہا کہ تم آ کے لیٹ جاؤ نیچے, آپ کریں, اس کا کام ہے وہ ٹانگیں چلائے. تو آپ کریں بیوی پہ, دوسری بیوی کا کام ہے وہ شور مچائے, وہ مچائے گی, یہ اس کی نیچر ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا. آپ کر رہے ہیں شادی, اس کی تھوڑی ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں میری دوسری بیوی پہلی بیوی کو دلہن بنایا. کیوں بنایا بھائی, تیری اس کو تو غم, اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ غم زدہ ہو. جتنا روئے گی اس کا مطلب واقعی آپ سے محبت کرتی ہے وہ. تو آپ نے ایک بڑے فائدے کے خاطر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا ہے کہ یار دوسری بھی عورتیں ہیں, بہت ساری خواتین ہیں, ان بیچاریوں کو کیا ہوگا. وہ جو میں بتا رہا تھا نا, ماہر نفسیات نے کہا, وہ ساری بات وہاں سے چینج ہو گئی تھی کہ وہ دوسری شادی سے ایکچولی یہ ہوتا ہے. ایکچولی وہ میں اس پہ خربوزے پہ بتا رہا تھا, خربوزے کے فضائل میں نا اتنی خاتون نے پوری رپورٹ پیش کی اپنی کہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں خربوزے میں کیا ہے. تو وہ انگلش میں نا ادھر ادھر, کچھ بھی نہیں ہے, خربوزہ کھاؤ ختم ہو جاتا ہے خربوزہ تھوڑی دیر میں پیٹ میں جا کے, تھوڑا بہت پیٹ کی تیزابیت وغیرہ کم ہو جاتی ہوگی. تو خیر وہ نفسیاتی ڈاکٹر کہنے لگے ایکچولی اس سے پہلی بیوی کو یہ نقصان, تو فلانا نقصان, ڈپریشن میں, اور پھر ایکچولی آپ کا ٹرس ختم ہو جاتا ہے. پوری تقریر مجھے کسی نے بھیج دی. میں نے کہا اس ڈاکٹر کو بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ نہ کرنے سے دوسری عورتوں کا کیا نقصان ہو رہا ہے. ان سے بولو اس پہ ذرا رپورٹ پیش کریں. سمجھ رہے ہیں نا, اسلام سوسائٹی کے لیے آیا ہے, 2-4 لیڈیز کے لیے نہیں آیا کہ 2-4 عورتوں کا سوچتا ہو باقی عورتوں کا. اسلام تو سب کے لیے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تکلیف ہوگی برداشت کرو بھائی. بہت ساری عورتیں ہیں جن کو میاں ہی نہیں ملے گا, تو میاں ہی لیس زندگی گزارنے سے ڈاکٹر سے پوچھو کہ اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہیں. ٹھیک ہے نا, کسی کو میاں ہی نہیں مل رہا. تو یہ ہے حساب کتاب.